السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالات۔ ناظرین، جس ملک میں اس کے بانی کو وہ ایمبولنس میں مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا ہو، جس ملک میں اس کے سابقہ وزیر اعظم کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا ہو، اور جس ملک میں ان کے سابقہ وزیر اعظم کو گھسیٹ کر رینجرز کے ذریعے وہ اسے حوالات میں بند کر دیا گیا ہو، تشدد کیا گیا ہو اس پر، اور اس کو وہ ایک دہشت گرد کی طرح وہ حوالات کے پیچھے ڈال دیا گیا ہو، تو پھر اس ملک میں ایک ایکس فورن منسٹر کے خلاف اس کو وہ اس طرح بے دردی سے بختر بند گاڑی میں بٹھانا پولیس کی جانب سے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ آج کی بڑی خبر پر جانے سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ تفصیلات آپ تک پہنچتی رہیں۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان کے ایکس فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کو وہ جس کو عدالت سپریم کورٹ کے 3 ججز نے جن کی رہائی کی روپکاری کے اوپر دستخط کیے تھے، ان کو MPO 3 کے تحت وہ پولیس نے حراست میں لے لیا، اور ان کو اس طرح حراست میں لیا گیا کہ پوری دنیا نے دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا BBC سمیت پوری دنیا میں اس کو دکھایا گیا کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ جو ایک نگراں حکومت سیٹ اپ ہے، اس کی موجودگی میں ان کے ایکس فورن منسٹرز کے ساتھ اور ان کے کچھ پولیٹیشنز اور بالخصوص ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پاکستان کے اندر کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں شروع سے ایک بات کرتا ہوں اور آج بھی وہی بات کروں گا کہ 2 لوگوں کی آپسی لڑائی میں وہ ہمیشہ تیسرا شخص وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب تک ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ جمہوریت کے لیے آپس میں مل بیٹھ کر فیصلہ نہیں کریں گے، تب تک باہر سے اور یہ جو طاقت ہے، تیسری طاقت، وہ اپنا وہ فائدہ اس میں ہمیشہ اٹھاتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا، وہ خود گرفتاری دینے کے لیے تیار تھے، جیسا کہ آپ تمام حضرات نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی یقیناً۔ وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار تھے، بس وہ ایک اپنا بیانیہ وہاں پر رکھنا چاہ رہے تھے کہ ججز ان کو وہ ان کو رہائی کے لیے وہ ان کا حکم جاری کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے جو ایک اعلی کار بنی ہوئی ہے، اس کا سہولت کاری کر رہی ہے پنجاب اور پوری پولیس وہ انہوں نے وہاں پر ان کو گھسیٹتے ہوئے ان کو گاڑی میں ڈال دیا گیا، اور جس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا بالکل اس کی قابل مذمت ہے کہ ایک ایکس فورن منسٹر کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی بنیادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالانکہ وہ گرفتاری دینے کے لیے آلریڈی تیار تھے، پھر تو آپ کو اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اوپر سے اسپیشلی جب وہ ایکس پرائم منسٹر ہو، ایکس فورن منسٹر ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں، پاکستان کے اندر 2 ایسے جاسوس ہیں، وہ پروون جاسوس ملک کے اندر وہ گرفتار کیے گئے، جن میں سر فہرست وہ کلبھوشن یادو ہے، مگر ان کو انٹرنیشنل وہ ہیومن رائٹس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو وہ سیاسی ریاستی پروٹوکول دیا گیا، ان کی فیملی کو ملنے دیا گیا، اور وہ وہ چل کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ ایک بارڈر کراس سے بندہ آتا ہے اور وہ آپ کے ملک میں بمباری کر کے چلا جاتا ہے، اس کو بھی آپ وہ بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ پڑوسیوں کو حوالے کر دیتے ہیں کہ جناب یہ لیجئے، آپ اس کو چائے پلاتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں، حالانکہ عوام نے اس کے لیے وہ بڑا بغض ہے، عوام نے اس کی صحیح درگت بنائی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے وہ ان کو وہ وہاں پر ان کے سپرد کر دیا کہ جی انٹرنیشنل میڈیا ہے اور ہم نے ان کی رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر ان کو دیا۔ یہ واقعی پاکستان کی ایک اچھی بات ہے، لیکن جب یہ چیز آپ ایک پروون جاسوس مجرم کے خلاف کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے ایکس وہ فورن منسٹر، ایکس پرائم منسٹر، اس کے خلاف آپ یہ چیزیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو اس طرح اس کو نظر بند کیا ہوا ہے کہ اس کی فیملی تک کے لیے مسائل پیدا کیے گئے ہیں، اس کو اس طرح گھسیٹا گیا، تو یقیناً ایک قابل تعجب بات ہے۔ پاکستان کا ہر شہری وہ یہ سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے، لیکن افسوس پاکستان کے اندر جو بھی حق اور سچ اور انصاف کی بات کرتا ہے، اس کے خلاف وہ ڈنڈے کی زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کے خلاف وہ تشدد کی زبان
استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی مثال موجودہ جو ہے وہ آپ کے پاس بلوچ برادری ہے، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہیں، جو کہ کئی دنوں سے اپنے ایک لانگ مارچ کو جو بلوچستان سے لے کر چلی تھی، آج اسلام آباد پریس کلب میں وہ اپنے مطالبات کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن وہاں ان سے ملاقات کے لیے تو لوگ آتے ہیں، مگر ان کی بات سننے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے اوپر ڈنڈے برسانے کے لیے وہاں پر ریاستی عملے کو بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پر ان سے ڈنڈے کی زبان میں بات کی جاتی ہے۔ وہاں پر عورتوں اور ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور ڈنڈے کی نوک پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ منتشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جہاں پر ریاست سے وہ ایک تقاضا کرتے ہیں انصاف کی، تو ہمیشہ یہ پاکستان میں رہا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ ظلم اور جبر اور تشدد اور ڈنڈے کی زبان سے جو ہے نا اگلے کو خاموش کرایا جائے اور منتشر کیا جائے اور اس معاملے کو دبایا جائے۔ لیکن اس سے جو قومیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، ان کو انصاف دیا جائے، ان کے جو مطالبات ہیں ان کو کوشش کی جائے کہ ان کو پورا کیا جائے، تاکہ وہ بھی ریاست کا شکریہ ادا کرے، وہ بھی ریاست کی مقروض رہے کہ انہوں نے ان تمام معاملات کو سنے۔ اور ہمیشہ ان کے دل میں ایک یہ خواہش رہے گی، ان کے دل میں ایک یہ چیز رہے گی کہ کوئی کرے یا نہ کرے، اگر ہم ریاست کے پاس جاتے ہیں تو ریاست ہمیں ہمہ وقت جو ہے وہ تیار رہتی ہے انصاف دلانے کے لیے۔ لیکن پاکستان کا اس وقت جو نگراں حکومت میں ایک نظام چل رہا ہے، جس کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ انصاف تو دور کی بات، ججز کی بات کو بھی ٹالا جا رہا ہے، ان کے باتوں کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کے حکم ناموں کو بھی ایک سائٹ پر رکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کے قانون اور آئین کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔